قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف بارهم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی، رب نے جناب پیر میں ہر بات جدا دی، حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا دی، حسن محمدی دیا نبیوں کی ادا دی اور حسنین کا لہو دیا حیدر کی ولا دی، حسنین کا لہو دیا حیدر کی ولا دی اور سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی، سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی اور کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع، کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع، الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی، الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی. شہزادے حضور غوث اعظم سیدی آخائی مولائی مرشدی و والدی تاجدار اہل سنت خطیب لازوال حضور والد ماجد سرکار سید شاہ کاظم بادشاہ قادری الموسوی الجیلانی مقدس اللہ العالی دامت برکاتہ العالیہ جانشین علوم حضور غوث اعظم دستگیر، پیرزادگان، مشایخ اعظام، علماء کرام اور وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ نسبیہ مصویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق ہے کہ آج حضور پیران پیر روشن ضمیر خطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن ولادت کہیں اور نہیں ہو رہا ہے بلکہ غوث اعظم کے گھر ہی میں ہو رہا ہے، اور کوئی اور نہیں کر رہا ہے بلکہ غوث کا شہزادہ کر رہا ہے. اور یہ عاشقان غوث اعظم کے لیے دوہری عظمتوں اور رفتوں والی بات ہے کہ یہ مجلس غوث اعظم کے گھر ہی میں منعقد ہو رہی ہے. پچھلے جشن ولادت حضور مولا کائنات میں حضور پیر و مرشد حجاز مقدسہ یعنی مدینہ المنورہ و مکہ المکرمہ کے سفر مبارک پر تھے، اور یہ آج اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حضور قبلہ گاہی 2-2.5 مہینے کا سفر مبارک کر آپ میں ہم میں جلوگر ہوئے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے سینکڑوں جشن ہوتے رہیں، یہ غوث اعظم کے شہزادے غوث اعظم کا فیضان لٹاتے رہیں، اور یہ غوث اعظم کے غلام غوث اعظم کے فیض سے ایسے ہی بہرور و فیضیاب ہوتے رہیں. آج حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے جشن ولادت کی سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. زیادہ وقت لیے بغیر، زیادہ دیر حائل ہوئے بغیر، مجھے پتا ہے کہ آقائے نعمت شہزادے حضور غوث اعظم کا آپ کو ہم کو خطاب سننا ہے. پیر و مرشد کے حکم پر میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں، بلکہ یہی نہیں میدان خطابت میں جب سے کھڑا ہوں
تب سے کھڑا ہوں جب سے میرے پیر کے قدموں میں پڑا ہوں۔ اور ایک حقیقت میرے پیر و مرشد کی نسبت کے صدقے و طفیل کہ میرے پیر و مرشد شہزادہ حضور غوث اعظم کی خطابت کے ڈنکے ساری دنیا میں بج رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ میرے اور آپ کے پیر جو فرماتے ہیں وہ غوث اعظم کے فیضان سے فرماتے ہیں۔ میدان خطابت کی بادشاہی ملک ہندوستان میں اگر غوث اعظم نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ آپ کے ہمارے پیر و مرشد کو عطا فرمائی۔ اور یاد رکھنا، آپ کے ہمارے پیر و مرشد کو غوث اعظم نے سنوارا ہے، اور اس فقیر کو، اس عاصی کو، اس کم علم کو میدان خطابت کا شہسوار کسی اور نے نہیں، میرے پیر نے بنایا ہے، ان کے کرم نے بنایا ہے، ان کی دعاؤں نے بنایا ہے۔ اور آج ہم انہی کے جد اعلیٰ حضور پیران پیر غوث اعظم کا جشن ولادت منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا مختصر مگر مکمل تعارف کسی شاعر نے ایک شعر لے کر دیا، کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا وصف، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی مدحت، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ لکھنے والے لکھتے رہے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، لیکن میرے پیر غوث اعظم دستگیر کی مدحت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس شاعر نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ غوث اعظم کو کیا سمجھتی ہو؟ غوث اعظم کو تعارف تمہیں کیسے ہوا ہے؟ سنو، غوث اعظم کی شان، غوث اعظم کی ذات تمام تر اولیاء اللہ میں، تمام تر اولیاء اللہ میں ایسے ہی ہے جیسے کہ حضور اقدس اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات، ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات تمام تر انبیاء کرام میں، تمام انبیاء میں سب سے افضل مصطفیٰ، تو تمام اولیاء میں سب سے افضل غوث اعظم دستگیر، تمام انبیاء میں سب سے منفرد شان والے مصطفیٰ، تو تمام اولیاء میں سب سے بڑی شان والے غوث اعظم دستگیر۔ جو مقام انبیاء میں میرے مصطفیٰ کا ہے، وہی مقام اولیاء میں غوث اعظم پیران پیر کا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب تبارک و تعالی کے محبوب غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ لِكُلِّ وَلِي لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي أَنَا قَدْمُ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے پیر روشن ضمیر نے، کہ ہر ایک ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور عبد القادر جیلانی اپنے جد کریم محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہے۔ اور یاد رکھنا، جو میرے غوث نے فرمایا اللہ نے اسے پورا کیا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں کہ غوث اعظم نے ارادہ کیا، ارے نظر ڈالتی تو مردے زندہ ہو گئے، نگاہ کرتی تو ڈوبی ہوئی کشتی واپس آ گئی، ارے لڑکی پیدا ہونے والی تھی، نظر عنایت فرماتی تو لڑکا ہو گیا۔ ایک کرامت ہو، دو کرامت ہو تو بتاؤں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کرامتیں۔ میرے غوث کا چلنا کرامت، میرے غوث کا بیٹھنا کرامت، میرے غوث کا دیکھنا کرامت، میرے غوث کا سننا کرامت، میرے غوث کا بولنا کرامت، میرے غوث کا دیکھنا کرامت، میرے غوث کی دستگیری کرامت، میرے غوث کی سارے مریدین پر ان کی ایسی کرامتیں ہیں، ایسی عنایتیں ہیں کہ کائنات میں کسی ولی نے اتنی عنایتیں، اتنا فضل، اتنا کرم اپنے مریدین پر نہیں کیا، اور اتنی محبت کسی پیر نے اپنے مریدین سے نہیں کی جو بات کر غوث اعظم دستگیر نے ہم خالدوں سے کی۔ غوث اعظم اللہ کے رسول علیہ السلام
اپنے جد کریم کے جانشین ہے، اور شہزادے حضور غوث اعظم ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد شہزادے حضور غوث اعظم حضور غوث اعظم کے جانشین ہے۔ جو خوبیاں غوث اعظم میں منتقل ہوئی حضور اقدس علیہ السلام کی ذات بابرکت سے، وہی خوبیاں منتقل ہوتے ہوئے غوث اعظم کی اولاد میں آئی ہے۔ سرکار راہباری روزی خوبیوں کا مظہر بنے، میرے آقا پیر شاہ محی الدین ثانی انہی خوبیوں کا مظہر بنے، سرکار موسیٰ خاطری انہی خوبیوں کا مظہر بنے، اور ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد بھی انہی خوبیوں کا مظہر بن کر یہاں پر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کو جو مطابقتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکت سے ہے، کائنات میں کوئی ولی نہیں جو غوث اعظم کا ہمسر ہو، کائنات میں کوئی ولی نہیں جو پیران پیر سے دعوی برابری کر سکے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو جس قدر خوبیوں کا مالک بنایا، اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو جتنی خوبیوں کا مالک بنایا، مصطفیٰ نے عبد القادر کو اپنی تمام تر خوبیوں کا مظہر بنایا ہے۔ وہ کیسے بنایا؟ ایسی مطابقت ہے، یہ جو بول رہا ہوں میرے پیر و مرشد کے فیضان سے بول رہا ہوں، ورنہ مجھ میں نہ اتنی صلاحیتیں ہیں، نہ اتنا علم ہے، میرا جو کچھ بولنا ہے میرے پیر کی عنایتوں کے سبب و صدقے و طفیل ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میرے پیر میری پشت پناہی کر کے مجھ سے بلوا رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جتنی مطابقتیں غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی ذات بابرکت میں آئی ہیں، ایسے قدم بقدم رہے کہ ولادت مبارکہ ہوئی، اور آپ کے ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو مصطفیٰ نے سب سے پہلے سجدہ کیا، آقا نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اور انہی کے جانشین ہیں، اب مطابقتیں تو آنی ہیں۔ سرکار مدینہ نے سوارا ہے اپنے شہزادے اپنے جانشین کو، تو نانا جان نے سجدہ کر کر قیامت تک سجدے کرنے والوں کی لاج رکھ لی، تو ان کے نواسے عبد القادر جیلانی نے روزہ رکھ کر ولادت کے ساتھ قیامت تک روزے داروں کی لاج رکھ لی ہے۔ کیسی مطابقتیں، خدا کی قسم کسی میں نہیں آئی، جو میرے پیر غوث اعظم دستگیر کی بات ہے وہ کسی میں نہیں۔ ایسی مطابقتیں کہ آقا علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں ہیں، آدم سے عیسیٰ تک، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بشارتیں آ رہی ہیں۔ آدم تم تو آئے، تمہارے بعد آنے والا آئے گا، آدم تمہیں نہیں بھیجا گیا، دراصل مصطفیٰ کو بھیجنا تھا، اس لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ نوح آئے بشارتیں سنا کر چلے گئے، ابراہیم آئے بشارتیں سنا کر چلے گئے، اسماعیل آئے بشارتیں سنا کر چلے گئے، اسحاق آئے بشارتیں سنا کر چلے گئے، 1,24,000 آئے بشارتیں سنا کر چلے گئے، سب چلے گئے۔ مصطفیٰ کی شریعت پکی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اب انہی کے جانشین ہے غوث اعظم دستگیر، کتنے ولی آئے چلے سب چلے گئے، لیکن ان کے جانشین ہے غوث اعظم دستگیر کا فیضان 800 برس پہلے بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور حشر کے میدان میں جب کوئی نہیں ساتھ دے گا، میرے پیر غوث اعظم دستگیر ہم غلاموں کی لاج رکھنے کے لیے موجود ہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مشابہ تھے اپنے نانا جان آقا علیہ السلام۔ خود ارشاد فرمایا باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا وجود ہے، یہ جو عبد القادر جیلانی کا وجود ہے، یہ دراصل عبد القادر جیلانی کا وجود نہیں، بلکہ میرے جد محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ پیران پیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جد اعلیٰ کا وجود ہے، محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ اب جو سب سے زیادہ مشہور ترین واقعہ
یہ جو خانوادہ غوثیت میں شہزادے حضور غوث اعظم کے خطابت کے ڈنکے شرق تا غرب بج رہے ہیں، بہت ہے علماء کرام، بہت ہے فاضلین کرام، میرے پیر و مرشد آپ کے پیر و مرشد بہت فارغ ہوئے، بہت علماء پڑھ کر نکلے، چپے چپے پہ علماء ملیں گے، چپے چپے پہ فاضلین و کاملین ملیں گے، لیکن جو کتابت کے جوہر آپ کے ہمارے پیر و مرشد میں ہے وہ کسی میں نظر نہیں آئے گا، خدا کی قسم ہے کسی میں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتابت کا تعلق غوث اعظم کی ذات بابرکت سے جڑا ہوا۔ پیرانے پیر جب بغداد کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے خطاب نہیں کرتے تھے، لوگوں نے کہا خطاب کریں، آ کر کہنے لگے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ پیرانے پیر چھپی سادے ہوئے، خطاب نہیں کرتے، اپنے علم و عرفان کے دریا و گوہر نہیں بہا رہے ہیں، خاموشی ہے۔ پیرانے پیر خطاب نہیں کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ پیرانے پیر خود فرماتے ہیں کہ میں حالت بیداری اور نیند کے درمیانی کیفیت میں تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ نانا جان کو میں نے آتا ہوا دیکھا اور ساتھ میں مولا علی مشکل کشا بھی ہے۔ آ کر آقا نے فرمایا میرے بیٹے عبدالقادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے عبدالقادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہا نانا جان نہیں کروں گا، فصحائے عرب کے سامنے میں ایک عجمی جیلان سے آنے والا کیسے خطابت کروں؟ اب یہ واقعہ تو سن رکھتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کیا ہدایت اور حقیقت پوشیدہ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ عرض گزار ہوئے غوث پاک پیرانے پیر اپنے جد اعلیٰ سے کیسے کروں خطاب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا بیٹا عبدالقادر اپنا منہ تو کھولو۔ فرمایا منہ کھولو، غوث پاک نے منہ کھول دیا۔ اب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنے جانشین